جی مسلمان اے اسیر غم مسلمان، مسلمان اے اسیر غم مسلمان، پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا۔ زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے پلٹ جا۔ انہی اشعار کی روشنی میں معظم المقام واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی محمد پرویز صاحب استاد حدیث مدرسہ فرقانیہ گونڈا، حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ تشریف۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز لائق صد احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، پس پردہ ماں اور بہنوں، سرزمین بہرائچ کے گھنٹہ گھر کے اس تاریخی ایتہاسک جلسے شہدائے اسلام کے روح رواں جو تقریباً 4 دہائیوں سے ہماری اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی عمر دراز کرے، ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہمیں اور آپ کو ان کی اور اس جلسے کی اور اس کی اہمیت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے بھی بے شمار پیغمبر اور رسول آئے۔ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت اللہ تعالیٰ سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، انسانیت اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار اور اپنے پالن ہار کو جانے۔ اس مقصد کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، نبیوں کو بھیجا گیا، کتابیں اتاری گئی، لیکن آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول کسی ایک خطے کے لیے تھے، کسی علاقے کے لیے تھے، اور دوسری بات ان کی نبوت کا ایک زمانہ متعین تھا، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں بستا ہو، چاہے وہ لندن جیسی سٹی میں رہتا ہو، چاہے وہ ہندوستان کے کسی پچھڑے ہوئے علاقے میں زندگی گزارتا ہو، اور چاہے نیو یارک کا وہ شہری ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے. آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی، لیکن فزیکلی جسمانی طور پر نہ تو آپ پوری دنیا میں گئے اور نہ ہی قیامت تک آپ کو رہنا تھا. پھر آپ کا مشن، آپ کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک کیسے پہنچے، قیامت تک کے لیے کیسے پہنچے، اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ایک نظام بنایا، ایک منصوبہ بنایا. آپ ہی کی زندگی میں خالص وحی اور خالص نبوی کی تعلیم کو اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام کا ایک مقدس، ایک بابرکت اور ایک انتہائی پاک باز گروہ کا انتخاب کیا اس نیلے گگن کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر. شاید ایسے لوگ اب قیامت تک دوبارہ پیدا نہ ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود اسی لیے فرمایا کرتے تھے، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبة نبیہ ولاقامة دینہ. صحابہ کرام کا انتخاب اللہ رب العزت والجلال نے کیا کہ جن کے دل بے پناہ نیک ہیں، جو تکلف سے پاک ہیں اور جو علم و عمل کا سمندر ہے، اللہ رب العزت والجلال نے ان کو اپنے نبی کے مشن کے لیے منتخب کیا، نبی کے ساتھ کے لیے منتخب کیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے نبی کی اس مشن کو بڑھانے کے لیے ہر قربانی پیش کی، اپنے جذبات کو پیش کیا، احساسات کو قربان کیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، لہلاتی ہوئی کھیتیوں سے منہ موڑ لیا، درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو انہوں نے یتیم کرایا، اپنی بیویوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو انہوں نے خیر آباد کہا، اور آخر میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر وہ نکلے اور خون کا آخری قطرہ اور سانس کی آخری دھڑکن بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، جسے ہم اور آپ صحابہ کرام کہتے ہیں شہادت کا، جسے ہم اور آپ شہادت کہتے ہیں. شہادت کا یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیریڈ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہوتا ہے. پھر شہادت کا یہ سلسلہ بدر، احد، خندق اور موتا سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ مدینے میں مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہوتی ہے، جہاں کلمے کی حکمرانی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا ہے، جہاں رعایا کے ساتھ بے پناہ عفو اور درگزر سے کام لیا جاتا ہے، جہاں رعایا کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آیا جاتا ہے، جہاں یہ کہہ لیجئے دنیا میں جنت کی ایک ہوا ملتی ہے، جنت کا ایک ماحول ملتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ریاست قائم کی، جہاں کے آپ کا فرما روا تھے، جہاں کے آپ حکمراں تھے، جہاں کے آپ قاضی اور گورنر تھے، یہ آپ کی ریاست، یہ آپ کی سلطنت اور یہ آپ کی حکومت اور خلافت شہیدوں کے خون پر کھڑا ہوا. شہیدوں نے بے پناہ قربانیاں دی، شہیدوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، تو اسلام اس پوزیشن میں پہنچا اور مسلمان اس پوزیشن میں پہنچے کہ اب روئے زمین پر جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں، اب ان کے قدم بھی ڈگمگانے لگے. ان کو یقین ہو چلا کہ اب ہماری قسمت کا فیصلہ وہ آدمی کرے گا جو مدینے میں مسلح پر بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس سلسلے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا. وہ پورا ایک سلسلہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہ جا کر میرے بعد جو مقررین آ رہے ہیں وہ آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے. حضرت عمر نے وہ سلسلہ سنبھالا. پھر حضرت عمر کے بعد وہ وراثت حضرت عثمان غنی کے حق میں آئی. حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی اس وراثت کو سنبھالا. اس کے بعد حضرت امام
امام حسن نے اس وراثت کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک محل تعمیر کیا تھا، جب اس میں شگاف پڑنے کا خطرہ منڈلانے لگا، جب یوں منڈلانے لگا کہ شاید اب خلافت اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بزم ایک سجائی گئی تھی وہ اس نوعیت پر نہ رہ سکے جس نوعیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کے بعد بے شمار قربانیاں دے دی، اور انہی قربانیوں کی ایک سنہری کڑی یہ ہوئی کہ واقعہ کربلا پیش آیا، سانحہ کربلا پیش آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیچ میں کربلا تک کوئی قربانی نہیں دی گئی، یوں ہی اسلام پھلتا پھولتا رہا۔ یہ جو بیچ کے سال گزرے ہیں یہ اسلام کے انتہائی تابناک اور انتہائی روشن دور گزرا ہے، جس میں شہیدوں نے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کا پودا کھلا ہے اور اسلام کے پھول میں خوشبوئیں آئی ہیں، اور اسی کی ایک روشن اور تابناک کڑی ہے کہ حضرت امام حسین اور اہل بیت اور ان کے ساتھیوں نے ایک جد و جہد کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایک شاندار تاریخ دنیا کے سامنے رکھی جسے دنیا شاید قیامت تک بھلا نہ سکے۔ ہم اور آپ ہر سال اسے یاد کرتے ہیں، یاد کرتے رہیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ اس تاریخ کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ہم اور آپ اس وقت جو میں آپ کے سامنے جو چھڑنے کے لیے بیٹھا ہوں جس موضوع کو، وہ یہ کہ آپ اگر تھوڑی سی میری بات غور سے سنیں، ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، جو صورتحال ہمارے سامنے پیش ہے، ہم ان صورتحال میں ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے حصے کی کون سی قربانی پیش کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھیں، سنجیدگی کا آپ ثبوت دیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی لائحہ عمل نکل کر آئے۔ دیکھیے اس وقت یہ بات یہ سمجھیے کہ پوری دنیا میں عمومی طور پر، خاص طور پر ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں مسلمان حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ حالات نئے نہیں ہیں کہ اچانک یہ حالات آ گئے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ دنیا میں پہلی بار پیش آئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم کسی حالات سے گزریں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں رہنمائی نہ ملے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی اینگل سے ان تمام حالات سے گزارا گیا جو حالات قیامت تک پیش آنے والے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار ہمیں ہے، تو ہمارے اوپر حالات آئیں گے۔ ایمان آدمی لائے، ایمان لانے کے بعد یہ سوچے کہ اب اسے سیدھا ڈائریکٹ جنت مل جائے، اب اس کے اوپر حالات نہ آئیں، اب جانی نقصان نہ ہو، اب مالی نقصان سے نہ گزرنا پڑے، اب بھوکمری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اب پھلوں کا نقصان نہ ہو، اب بیماریوں کے دور سے ہمیں نہ گزارنا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان لائے ہیں آپ، ایمان لانے کے بعد حالات سے گزرنا پڑے گا۔ جس کا جیسے ایمان ہے اس کو اسی اعتبار سے حالات سے گزارا جائے گا، لیکن حالات ہر ایک کے اوپر آئیں گے۔ قرآن اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے اس کا بیان قرآن آگے کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں قرآن نے کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ایمان والوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے بس چھٹکارا ہو جائے گا، ان کے اوپر حالات نہیں آئیں گے، آزمائشوں سے انہیں گزارا نہیں جائے گا، آزمائشوں کی بھٹی میں انہیں جھونکا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، پہلے ایمان والوں کو بھی آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا، ہمیں بھی آزمائش کے دور سے گزرنا پڑے گا۔ وہ حالات ہمارے سامنے کیا ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں اور اس ملک میں بھی آ چکے ہیں۔ اگر میں ان کی تاریخ بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تین وقت کے حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ملک میں ہم جن سے گزرے ہیں، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ
کہ شاید اب ہمارا یہاں زندہ رہنا محال ہے، اب ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا اتہاس ختم ہو جائے گا، ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی ہم زندہ رہے اور قیامت تک ہم رہیں گے، ہم رہیں گے جب تک چاند رہے گا، ہم رہیں گے اسی وقت تک سورج رہے گا، ہم رہیں گے اسی وقت تک یہ آسمان رہے گا، ہم رہیں گے اسی وقت تک یہ نظام رہے گا، ہم نہیں رہیں گے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے اوپر جو حالات آئے تین خاص طور پر، سب سے پہلی حالت یہ پیش آئی کہ جب انگریزوں کا اس ملک پر تسلط ہوا، انگریز خاص طور پر 1857 کے بعد جب کھلے طور پر اس ملک کے مالک بن بیٹھے، تو یوں تو انگریز پورے ہندوستان کے دشمن تھے، پورے بھارت کے دشمن تھے، لیکن حکومت انہوں نے لی تھی ہم سے، حکومت انہوں نے لی تھی مسلمانوں سے، اس لیے خاص طور پر ان کے نشانے پر مسلمان تھے، اور پھر انہوں نے پورے بھارت واسیوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو جو سزائیں دی ہیں اور جن حالات میں انہوں نے گزارا ہے، جب آپ اتہاس پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، توپوں کے دہانوں پر باندھ دیا جاتا تھا، پھر توپ کے گولے چھوڑ دیے جاتے تھے اور مسلمانوں کی دھجیاں اڑ جاتی تھی اور ہندوستانیوں کی دھجیاں اڑ جاتی تھی، وہ چیتڑوں میں بکھر جاتے تھے، فضاؤں میں اڑ جایا کرتے تھے۔ جب 1857 کے بعد دلی پر ان کا قبضہ ہوا تو خود جامع مسجد میں ایک دن میں 27,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا، مردوں کو قتل کیا گیا، اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے کتنی عورتیں وہ کنویں میں کود پڑی، کتنی عورتوں نے اپنے خود سے خودکشی کر لی، کتنی عورتوں نے دلی چھوڑ دیا اور وہ باہر بھاگ گئی۔ تو یہ حالات آئے، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب مسلمان دنیا میں نہیں رہے گا، اب مسلمان کا خاتمہ ہو جائے گا، اب مسلمان نام کی چڑیا ہے شاید اب اس دھرتی پر چہچہا نہ سکے، لیکن وہ حالات بھی ختم ہوئے، اس کے بعد بھی مسلمان زندہ رہا۔ دوسرے مرتبہ حالات اس وقت پیش آئے جب ملک کا بٹوارا ہوا، ملک کے بٹوارے میں جب آبادی کا تبادلہ ہوا اور دونوں طرف سے جو جانی نقصان ہوا، خاص طور پر مسلمانوں کی لاشوں سے پوری کی پوری ٹرینیں پاٹ دی گئی۔ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، حالات اس قدر سنگین تھے، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ مورخین نے لکھا ہے ایک موقع پر ایک اسٹیشن پر بھیڑ آبادی کا تبادلہ ہو رہا تھا، ایک عورت اپنے چند بچوں کے ساتھ ٹرین میں چڑھتی ہے، جب ڈبے میں وہ چڑھ جاتی ہے، 2-4 بچوں کو لے کر اندر چلی جاتی ہے، ایک بچہ اس کا باہر چھوٹ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب وہ بچہ اندر نہیں آ پائے گا، بھیڑ اتنی ہے، یا تو اتر جا اور یا تو اس بچے کو اندر لے لے۔ صورتحال بہت نازک ہے، تو حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائیے۔ وہ عورت کہتی ہے بچہ چھوٹتا ہے، چھوٹ جانے دو، اگر زندگی رہی تو بچے دوبارہ پھر پیدا ہو جائیں گے، ان حالات سے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ یہ صورتحال اس وقت تھی، ایسا لگتا تھا کہ شاید اب ہمارا خاتمہ ہو جائے، اب دنیا کی جو ہسٹری ہے وہاں سے ہمارا نام مٹ جائے اور اب ہمارا نام باقی نہ رہے، لیکن پھر بھی یہ حالات ختم ہوئے، اس کے بعد بھی ہم زندہ رہے، اب بھی زندہ ہیں۔ تیسری دفعہ جب ہمارے اوپر حالات پیش آئے 6 دسمبر 1992 میں، جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پورے ملک میں فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، فسادات کا ایک دور شروع ہوا، دکانیں جلائی گئی، آبادیاں اجاڑ دی گئی، بستیوں کو تباہ کر دیا گیا اور جیلوں کو بھر دیا گیا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا ڈرا سا، سہما سا، لٹا سا، پٹا سا مسلمان نظر آتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید اب ہمارا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی بھوشیہ نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، اب یہاں ہم نہیں رہ پائیں گے، ہماری تاریخ ختم، ہمارا اتہاس ختم اور ہمارے جغرافیہ کا انت ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم زندہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، ان حالات کو بھی ہم نے برداشت کیا اور اس کے بعد ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اس وقت کے جو ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی حالات بھیانک ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں ان کی سنگینی اس لیے زیادہ ہے کہ پہلے جو حالات ہمارے اوپر آئے یا ہم جن سے گزرے ان کا
مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا جانی نقصان ہو، ہمارا مالی نقصان ہو، ہماری آبادیاں کم ہو، تو جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، آبادیاں کم ہوئی، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ان کا سیدھا اور ڈائریکٹلی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سینوں سے جو ایمان کی دولت ہے وہ چھین لی جائے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے پاس جو سب سے بہترین جوہر ہے، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، وہ ہم سے چھن جائے۔ اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کی نگاہ حالات پر ہے تو یوں محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہاں اس میں سامنے والا کامیاب ہے اور ہمارے اپنے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری اور آپ کی، خاص طور پر نوجوانوں کی، اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کا ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ہم میں سے ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے، اپنی قربانی پیش کرے، بجائے اس کے کہ ہم ہوٹلوں پر بیٹھے، ہم چائے خانوں پر بیٹھے، اور ہم باہر ہوٹلوں پر بیٹھے، ہم سڑکوں پر بیٹھے، ہم اپنی گاڑیوں کو اسٹارٹ کر لیں اور اندر بیٹھے، ہم اپنے کمرے کا اے سی چالو کر لیں اور وہاں بیٹھے، اور ہم تبصرے کریں کہ جمعیت علماء کچھ نہیں کر رہی ہے، مسلم فلاح بورڈ والے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ مدرسے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ فلاں تحریک کچھ نہیں کر رہی ہے، فلاں جماعت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ یہ اگر ایسا کر لیتے تو ہم ایسے ہوتے، یہ اگر ایسا کر لیتے تو ہمارے حالات یوں نہ ہوتے۔ ہم یہ فلاں سیاسی آدمی، فلاں لیڈر، ہم نے انہیں ووٹ دیا، وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے، فلاں پارٹی ہم نے انہیں سپورٹ کیا، وہ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ہمارا کام اس وقت صرف کوسنے کا ہے۔ تو بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو کوسیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اس وقت اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ہم اس وقت اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، ہم اس کو پیش کریں۔ ہم جتنی قربانی دے سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے وہ قربانی دیں۔ دیکھیے کسی بھی پچھڑی ہوئی قوم کی، کسی بھی شکست خوردہ قوم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا جرم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور شکست کے جو اسباب ہیں ان پر وہ کبھی غور نہیں کرتی۔ اور کسی بھی اوپر اٹھنے والی قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شکست کے اسباب پر غور کرتی ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتی ہے، پھر پیچھے قدم بڑھاتی ہے، پیچھے مڑتی ہے، حالات کا جائزہ لیتی ہے، اور تازہ دم ہو کر اپنے آپ کو سرخرو بنانے کے لیے پھر وہ قوم پہل کرتی ہے، اس کے لیے اسباب اختیار کرتی ہے اور اس کے لیے قدم بڑھاتی ہے۔ تو ہم بجائے کہ ایک دوسرے کو کوسیں، ہم اپنے حصے کی قربانی پیش کریں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ یہ سوچے کہ ہم اپنی قوم کے لیے اس پیشے میں رہ کر، اس پروفیشن میں رہ کر اپنی قوم کا ہم کیا بھلا کر سکتے ہیں۔ ایک وکیل ہے، وہ یہ سوچے کہ میں بزنس میں رہ کر، میں وکالت کے پیشے میں رہ کر اپنی قوم کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کون سا ایسا کام کر سکتا ہوں کہ میری قوم آگے بڑھے۔ ایک انجینئر ہے، وہ یہ سوچے کہ میں قوم کے بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بچوں کی فیس ادا کر سکتے ہیں، تو آپ دو بچوں کی فیس ادا کیجیے تاکہ آپ کے قوم کا دو بچہ پڑھے۔ آپ ایک نمازی آدمی ہیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے اور اپنی قوم کے لیے دعا کیجیے۔ آپ جس جگہ ہیں، جو کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے وہ یوگدان دیجیے۔ صرف آپ مایوس نہ ہوئے، نا امید نہ ہو، دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنے کا یوگدان دیں۔ اللہ کی طرف سے ہم سے مطالبہ صرف اتنے کا ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں۔ جب حالات آئے، سر سید جتنا کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا۔ سر سید نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم پورے ملک کا نقشہ بدل دیں گے، لیکن ان حالات میں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ قربانی پیش کی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ قاسم نانوتوی جو کر سکتے تھے انہوں نے قدم بڑھایا۔ رشید احمد گنگوہی جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ شیخ الہند جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ محمد علی مونگیری جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی جتنا کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا۔ ہم اور آپ سینے پر ہاتھ رکھیں اور ایمانداری سے بتائیں کیا جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے اپنی قوم کی ترقی کے لیے، قوم کو عروج دینے کے لیے، قوم کی سربلندی کے لیے کیا ہم نے اتنا پیش کیا؟ اللہ کا ایک اصول یاد رکھیے، اللہ کی ایک سنت یاد رکھیے، جب کوئی قوم اس کے بس میں
میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتی ہے، سستی اور کاہلی میں مبتلا رہتی ہے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ آئندہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کرنے دیتا ہے کہ جو وہ کر سکے۔ مثال کے طور پر اس کو مثال سے سمجھیے، ہم کہیں بھی نمازیں پڑھ سکتے تھے، ہوٹلوں میں پڑھ سکتے تھے، چوراہوں پر پڑھ سکتے تھے، سڑک کے کنارے پڑھ سکتے تھے، اسٹیشنوں پر پڑھ سکتے تھے، بس اڈوں پر پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے نماز کو ضروری نہیں سمجھا، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ توفیق چھینی، اب یہ حالات بنے کہ آپ اپنی چہار دیواری میں بھی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو ہم جتنا کر سکتے ہیں اگر اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر اب اللہ کا پنجہ پکڑے گا، اب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی اور ہم اب کسی لائق بھی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو ان حالات میں سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے جتنا یوگدان دے سکتے ہیں، پنچر بنانے والے سے لے کر اوپر گدی پر بیٹھنے والے تک، ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم اپنی فیلڈ میں رہ کر، ہم اپنے فریم ورک میں رہ کر اپنی قوم کے لیے ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں، اس قربانی کو پیش کریں۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں آپ پوری بہرائچ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، پوری یو پی کی تقدیر بدل سکتے ہیں، پورے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا کام تو کر سکتے ہیں، ہم اپنا کام تو کر سکتے ہیں، یہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام ان حالات میں جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم ہوشیاری سے، حکمت سے کام لیں، ہم جوشیلے نہ بنیں۔ ہمارا نوجوان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہر کمنٹ کا جواب دینا ضروری ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، گھر والوں کو پریشان کرتا ہے، پوری قوم اور پوری ملت کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لیجئے، خاص طور پر ہمارے نوجوان لوگ کہ ہر کمنٹ کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر سوال کا جواب اسی وقت دینا ضروری نہیں ہے، ہر چیز کے جواب کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر، آپ حکمت کا دامن چھوڑ کر اگر قدم آگے بڑھائیں گے تو خود بھی اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کریں گے، اپنی ملت اور اپنے قوم کو مصیبت میں مبتلا کریں گے۔ اس لیے آپ ان حالات سے جو گزر رہے ہیں، آپ سوچئے کون سی ایسی چیز ہے جسے ہمیں جواب دینا ہے، جسے ہمیں اگنور کرنا ہے۔ جو اگنور کرنے والی چیزیں انہیں اسے چھوڑ دیجئے، جو جواب دینے والی چیزیں ہیں صرف انہی کا جواب دیجئے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں اگر جواب نہیں دیا گیا تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، مسلمانوں کی ہار ہو جائے گی، ہمارے شہر کی ہار ہو جائے گی۔ میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی صرف سوچ کے فرق ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیے کہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہر وقت آپے سے باہر ہونا ضروری ہے۔ ایک وقت آئے گا جب جواب دیا جائے گا، اور اگر جواب دینا ہی ہے تو کسی چیز کے جواب دینے کے لیے جو لیگل پروسیس ہے وہ آپ اختیار کیجئے۔ آپ کے نبی کے شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، صحابہ کے شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس کا جو لیگل پروسیس ہے آپ پولیس تھانے پر جائیے، آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے، آپ لیگل وے سے آئیے، آپ جذبات میں نہ آئیں، آپ اس طرح سے اپنے آپ کو نہ بنائیں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور آپ اپنے بچوں کے کسی کام کے لائق نہ رہ جائیں۔ آپ جذبات سے کام نہ لیجیے، ٹھنڈے دل سے کام لیجیے۔ ہر ایک چیز کے جواب دینے کا ایک وقت آتا ہے، جب وقت آئے اس وقت جواب دیا جائے۔ اس سے دو مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، بے پناہ شدتوں کے ساتھ آپ کو گزارا گیا۔ صحابہ کرام جن حالات سے گزرے ہیں وہ پورا منظر آپ کے سامنے ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، حضرت خباب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، زید بن دسنہ اور خبیب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا۔ کیا یہ لوگ پلٹ کر جواب نہیں دے سکتے تھے؟ کیا حضرت بلال کو جو لوگ مارتے تھے کبھی حضرت بلال بھی پلٹ کر ایک تھپڑ انہیں نہیں مار پاتے تھے؟ حضرت عمار اور حضرت یاسر کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے تھے کیا حضرت عمار اور یاسر پلٹ کر انہیں جواب نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جواب دینے کا وقت نہیں، جب جواب دینے کا وقت ہوگا تو جواب دیا جائے گا۔ مدینے میں جانے کے بعد جواب دینے کا وقت آیا تو جواب دیا گیا۔ تو اس لیے آپ یہ آپے سے باہر نہ ہو، آپ
قرآن پڑھیں، قرآن ہمارے سامنے زندگی رکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف کو ان کے سگے بھائیوں نے بازار میں کنویں میں ڈالا، وہ کنویں سے نکالے گئے، بازار میں بیچے گئے اور بادشاہ کے گھر میں غلام بنائے گئے، اور وہ یوسف جو وقت کے پیغمبر کے بیٹے ہیں ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی، بے قصور انہیں جیل میں قید کیا گیا۔ جیل سے نکلے ہیں وہ مصر کے تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں۔ جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ بھائی اب حضرت یوسف کے محتاج ہیں، ان کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت یوسف کے ایک سگے بھائی اور تھے، ان کا نام تھا بنیامین۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ بنیامین کو میں کسی بہانے سے اپنے پاس روک لوں اور ان بھائیوں کو احساس بھی نہ ہونے دوں۔ جب وہ بھائی، لمبا واقعہ ہے، وہ بھائی ان بھائیوں کے ساتھ جب بنیامین آئے تو بنیامین کے غلے میں حضرت یوسف کا جو شاہی پیالہ تھا وہ رکھ دیا گیا۔ شور ہوا کہ شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارے پاس پیالہ مل جائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان لوگوں نے آگے رہ کر کہہ دیا جس کے پاس پیالہ ملے اس کو روک لیا جائے، وہ اس کی سزا ہے، اس کو وہ جانے وہ بھوک دے۔ تو جب تلاشی لی گئی بنیامین کے پیالے، بنیامین کے غلے میں وہ پیالہ نکلا۔ حضرت یوسف نے چونکہ پری پلان یہ سب کیا تھا حضرت بنیامین کو روکنے کے لیے، جب بنیامین کے غلے میں وہ پیالہ نکلا اور لوگوں نے کہا کہ تم تو چور لوگ ہو، تو اب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے منہ پر کھڑے رہ کر یہ بات کہی، یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر بنیامین چور ہے تو سنو، ان کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف سے بادشاہ وقت سے مصر کے فرما روا سے ان کے بھائی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں ان کا بھائی یوسف پہلے چوری کر چکا ہے۔ اگر حضرت یوسف چاہتے اسی وقت پھانسی کا پنڈا لٹکاتے اور تمام بھائیوں کو سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ حضرت یوسف اندر سے مسکرا کر رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب بھائی آئے سامنے، اب حضرت یوسف نے اپنے آپ کو کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو ایسے ہی ہم آپ خاص طور پر اپنی نئی نسل سے کہیں گے کہ آپ جوش کے ساتھ کبھی بھی ہوش نہ کھوئیں، حکمت کا دامن آپ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کچھ چیزوں کو آپ کو زندگی میں اگنور کرنا ہے، ضروری نہیں ہے ہر کمنٹ کا جواب دیں، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہو۔ آپ اپنی سیفٹی پہلے دیکھیں، آپ کو کیا کرنا ہے، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آپ بھیجے گئے ہیں اس کو پیش نظر رہے۔ تو یہ دوسری بات ہوئی۔ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ ہم اپنے حصے کا رول پلے کریں، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز، کہیں بھی رہ کر آپ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جو قوم مایوس ہو جاتی ہے، جو قوم نا امید ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ہتھیار اور دنیا کی کوئی سلطنت اب اسے عزت نہیں دے سکتی۔ ڈری قوم کو، سہمی قوم کو، نا امید قوم کو، مایوس قوم کو کوئی اوپر نہیں بڑھا سکتا۔ آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کا رب پالنہار ہے، آپ کا رب ہی خالق ہے، آپ کا رب ہی رازق ہے، آپ ہی کے رب نے ہی یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا آپ کا پروردگار ہے۔ اس کی آنکھیں یہ تمام منظر دیکھ رہی ہیں، اس کی آنکھوں سے نہ ظالم اوجھل ہے اور نہ ہی مظلوم اوجھل ہے، اس کی آنکھوں سے نہ غاصب اوجھل ہے اور نہ ہی مغصوب اوجھل ہے۔ اس لیے آپ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اگر مایوس ہو گئے تو اس روئے زمین پر آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر دو مرتبہ کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مایوسی کہاں تک لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تقریباً 350 سال تک فرعون کی غلامی کی۔ فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ان کو لونڈی بنا سکے، تاکہ وہ ان کو نوکرانی بنا سکے۔ لیکن کسی بنی اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی جرأت نہیں تھی، اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے رہ کر یہ کہہ دے کہ فرعون یہ تو پاپ کیوں کر رہا ہے، ہمیں کیوں زندہ قتل کر رہا ہے۔ کہ انہوں نے ہمت نہیں کی، مایوس ہو گئے، تو ان کی جو غلامی کی تاریخ ہے وہ دراز ہوتی گئی۔ اسی طرح جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو ان بغداد کے مسلمان اس قدر مایوس ہوئے کہ ایک تاتاری عورت بھرے بازار میں مسلمان کو پکڑتی تھی اور کہتی تھی تم یہی رہو، میں
اپنے گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں اور پھر تمہیں قتل کروں گی، اس بیچارے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے میں اس جگہ سے بھاگ جاؤں۔ تو جب آپ مایوس ہو جائیں گے دنیا میں زندگی جینے کا حق آپ کھو دیں گے۔ ہمیں ہمارا مذہب مایوسی نہیں سکھاتا، نا امیدی نہیں سکھاتا، ہمیں ہمارا مذہب حوصلہ دیتا ہے، امید دیتا ہے، یقین دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر اعتماد رکھیے۔ انہی نا امیدی کے ماحول میں اللہ امید کا کوئی چراغ جلائے گا، اللہ امید کی کوئی کرن چھوڑے گا۔ امید کیسی ہونی چاہیے، اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت یونس سمندر کے تہ میں ہیں، گہرائیوں میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، لیکن یقین ہے کہ ایک اللہ پر میں ایمان لایا ہوں اور اس کا برگزیدہ پیغمبر ہوں، اللہ کوئی راہ نکالے گا۔ دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مچھلی کسی کو نکل جائے اور پھر لا کر وہ کنارے پر واپس پھینک دے، لیکن حضرت یونس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ مچھلی سمندر کی گہرائیوں سے باہر آئی اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت ابراہیم کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آگ لگائی گئی، لیکن حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ میرا پروردگار ہے، وہ یہ سارے منظر دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، تو پھر وہ آگ بھی حضرت ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ گئی۔ اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے دو واقعے سیرت اور ایک واقعہ قرآن سے رکھتا ہوں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے کہ اب ہم انہیں لے کر چلے جائیں گے دوسری جگہ، مصر سے بھاگ جائیں گے، حضرت موسیٰ ہیں ان کے ساتھ ان کی قوم ہے، سمندر کے سامنے ہے، سمندر کے سامنے جب پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں پیچھے سے فرعون بھی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو مار دیے جائیں گے، آگے جائیں گے تو سمندر ہمیں کھا جائے گا، رک جائیں گے تو پیچھے سے فرعون آ رہا ہے وہ ہمیں مار دے گا۔ اب دونوں طرف سے موت کے پنجے ہیں، بیچ میں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کا اعتماد دیکھیے، اللہ پر یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراتے کیوں ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میرے ساتھ میرا پالنہار ہے، یقیناً وہ کوئی راہ نکالے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس رب نے سمندر کا کلیجہ چیر دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی اس سے نکل گئے اور اسی سمندر میں فرعون اور ان کے لوگ غرق ہو گئے۔ یہ اللہ پر اعتماد کہ جب راہیں بند ہیں، مسدود ہیں، چوطرفہ اندھیرا ہے، چوطرفہ مایوسی کے بادل ہیں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کوئی راہ نکالے گا، یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ سیرت میں جب ہم آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ مکہ سے چھپ کر نکلے ہیں، اکیلے نکلے ہیں، ساتھ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، راستہ بدل کر نکلے ہیں۔ آپ کو پکڑنے پر 100 اونٹ کے انعامات رکھے گئے، پیچھے سے اونٹ والوں نے آپ کا پیچھا کیا۔ جب ایک موقع پر سراقہ بن مالک پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک لمبا واقعہ ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلاگ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک پروانہ لکھا کہ سراقہ تم واپس چلے جاؤ۔ پھر جب وہ واپس آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ نے کہا کسرا ابن ہرمز، اے اللہ کے نبی وہ ایران کا فرما روا کسرا ابن ہرمز، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے، وہ جو سپریم پاور ہے اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کسرا ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ حالات یہ ہیں کہ مکے سے چھپ کر نکلے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلے ہیں اور راستہ بدل کر نکلے ہیں۔ امید کا عالم یہ ہے کہ اگر راستہ بدل کر بھی نکلے ہیں تو سراقہ سے کہہ رہے ہیں سراقہ حالات تبدیل ہونے والے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قیصر و کسرا کی طاقتیں فتح ہوں گی اور اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں کسرا فتح ہوا اور سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے۔ تو مایوس نہ ہو، غزوہ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ساتھ میں خندق کھود رہے ہیں، ایک بڑی چٹان آ گئی جو صحابہ سے خود
رکتی نہیں تھی، بھوک سے برا حال تھا، صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھے تھے، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پہلی مرتبہ وار کیا، پتھر سے چنگاری اٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شام کے محلات روشن ہو گئے، دوسری مرتبہ مارا، پھر چنگاری اٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایران کے محلات روشن ہو گئے، تیسری مرتبہ آپ نے مارا اور پھر کہا کہ روم کے محلات روشن ہو گئے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا کہ صورتحال یہ ہے کہ پورا عرب مل کر مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے یہ خندق کھود رہے ہیں، صورتحال یہ ہے، بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خواب یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کا فتح ہوں گے اور شام اور یونان فتح ہوں گے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ پھر امید کی وہ کرن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتائی تھی اور پھوٹی کہ یہ تمام ممالک فتح ہوئے اور مسلمانوں کی حکمرانی ہوئی۔ تو ہم کسی بھی حالات میں زندگی گزار رہے ہوں، زندگی کے کسی موڑ پر، کسی ڈگر پر، کسی چوراہے پر آپ مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، آپ اللہ سے پر امید رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھیں کہ اللہ ضرور انہی نا امیدی والے حالات میں کہیں سے امید کا چراغ جلائے گا، کہیں سے امید کی کرن پھوٹے گی اور کہیں سے امید کی شمع جل کر روشن ہوگی۔ اس لیے آپ نا امید نہ ہوں۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہماری نئی نسل اور پڑھنے لکھنے والے لوگ اور ہماری مائیں اور بہنیں ایک اچھی تعداد میں یہاں اکٹھا ہوتی ہیں، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ میں انہیں عرض کرنا چاہوں گا اپنی اس چوتھی بات میں کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے، وہ یہ کہ ان حالات میں ہم اپنی قوم کو جو سب سے مضبوط ہتھیار دے سکتے ہیں، جو سب سے مضبوط طاقت دے سکتے ہیں، وہ ہے قلم کی طاقت، قلم کی قوت۔ ہم اپنی قوم کو قلم کی طاقت دیں، ہم اپنی قوم کو قلم کا پاور دیں، ہم اپنی قوم کو سکھلائیں کہ قلم کا پاور ہوتا کیا ہے۔ ہم افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے 21ویں شتابدی جسے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے، اس صدی میں بھی ایمان والے قلم کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس صدی میں بھی ایمان والے شکشا کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس صدی میں بھی ایمان والے ایجوکیشن کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس صدی میں بھی ایمان والے تعلیم کی اہمیت کو نہ سمجھیں، تو شاید اب ان کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے اسی ہندوستان میں جو ہندوستان کے اصل نواسی ہے، جسے ہم ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کہتے ہیں، آپ ان کے وہ جن حالات سے گزرے ہیں، آپ ان کا جب اتہاس پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اوپر تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی حالات نہیں آئے۔ انہیں جن حالات سے گزارا گیا، ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، ان کے ساتھ جو ظلم اور اتیاچار کیا گیا، انہوں نے سوچا کہ اب ہم سے نکلے کیسے۔ ان کا ایک نیتا کھڑا ہوتا ہے جسے ہم بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کہتے ہیں، وہ اپنی قوم کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ تم پڑھو، لکھو، آگے بڑھو۔ وہ قوم پڑھتی ہے، وہ قوم معمولی پیسے پر مزدوری کر کے پڑھتی ہے، وہ قوم اپنی چیز اور گہنے بیچ کر پڑھتی ہے، وہ قوم اپنی زمین، اپنی جائیداد بیچ کر پڑھتی ہے، وہ قوم چاند کے اجالے میں پڑھتی ہے، وہ قوم دن میں مزدوری کرتی ہے اور رات میں پڑھتی ہے۔ اس قوم نے اس قوم نے اپنے آپ کو شکشا سے جوڑا، تعلیم سے جوڑا۔ آج ٹھیک 70 سال کے بعد آج اس قوم کی صورتحال یہ ہے کہ اب ان کے پاس کرسیاں ہیں، اب ان کے پاس قلم ہے، اب ان کے پاس پاور ہے، اب ان کے پاس قوت ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا، امریکہ کے حملے سے پہلے جاپان جو ہے ایک جنگجو قوم مانی جاتی تھی، لیکن جب امریکہ نے سب کچھ تباہ کر دیا، لٹ گیا، نسلیں ختم ہو گئی، تو انہوں نے اپنی تھاٹ بدلی، انہوں نے اپنی سوچ بدلی، انہوں نے اپنے نظریے کو تبدیل کیا۔ اب ان کے نوجوان برطانیہ گئے، انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کرنی شروع کی، انہوں نے اپنا پورا اتحاد
ہاتھ بدل دیا، اپنا رخ انہوں نے چینج کر دیا، موڑ دیا اپنے آپ کو، اور وہ ٹیکنالوجی سیکھ کر آئے، پھر انہوں نے ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جہاں سے وہ سیکھ کر آئے تھے وہ ان کی ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں، جہاں سے وہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا، بم برسائے تھے، آج وہ بھی ان کے ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں۔ آج جاپان پوری دنیا کی ایک ضرورت بن چکا ہے، اس لیے یہ حالات ہم پر آئے ہیں، ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور یہ سوچیں کہ یہ وقت جو ہے وہ علم کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ کی نیتا گیری کی ہوا نکال دی گئی، مجمع عام میں اب آپ کا کوئی نیتا نہیں ہے، آپ بغیر نیتا کی دنیا میں زندگی، اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کھلے عام آپ کا حامی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا سب کچھ ختم ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، سرخروئی ملے، سربلندی ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم میں آگے آئیں، آپ شکشا میں آگے آئیں، اور ویسے بھی آپ اس چیز کو محسوس کریں آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے مسلم سماج میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان شراب پیتے ہیں، ہمارے نوجوان الکوہل پیتے ہیں، ہمارے نوجوان بیئر پیتے ہیں، ہمارے نوجوان انجیکشن کا نشہ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان گولیوں کا نشہ کرتے ہیں، گٹکا، پان، بیڑی اور سگریٹ تو ایک عام سی چیز ہے۔ کرکٹ میں ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، جن کے باپ باہر ملکوں میں ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی سگریٹیں اور اچھی موٹر سائیکل ہیں، بڑے بڑے موبائل ہیں، پوری رات ہم آوارہ گردی کرتے ہیں، ہم بحیثیت قوم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس صورتحال کا حل کیا؟ ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے سمجھائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے سدھاریں؟ آپ کہیں گے حضرت کوئی کمیٹی بنا لیجئے، ایک کمیٹی بنا لیجئے کہ جو شراب چھڑوائے، تو پھر دوسری کمیٹی بنائیں گے گٹکا چھڑانے کے لیے، تیسری کمیٹی بنائیں گے الکوہل چھڑانے کے لیے، چوتھی کمیٹی بنائیں گے پکچروں کو چھڑانے کے لیے۔ کمیٹی سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ ہم ایسے حالات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس سماج کی نوعیت یہی تھی، اس سماج میں زناکاری بھی تھی، اس سماج میں بدکاری بھی تھی، اس سماج میں شراب نوشی بھی تھی، اس سماج میں سٹے بازی بھی تھی، اس سماج میں لوٹ کھسوٹ بھی تھا، اس سماج میں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی تھا۔ اس سماج کا برا حال تھا۔ بجائے اس کے کہ آپ پہلے شراب نوشی کی پر پابندی لگاتے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے زناکاری پر پابندی لگاتے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے سٹے بازی پر پابندی لگاتے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے لوٹ کھسوٹ پر پابندی لگاتے، آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ہتھیار دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر، یہ جو تمام برائیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے آپ کو ایک ہتھیار دیا جا رہا ہے، اور وہ علم کا ہتھیار، وہ ہے قلم کا ہتھیار۔ آپ لوگوں کو شکشت کیجئے، لوگوں کو تعلیم دیجئے، لوگوں کو پڑھائیے، لوگوں کو ایجوکیٹڈ کیجئے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کیجئے، لوگوں سے برائیاں خود چھوٹ جائیں گی۔ اس کو آپ یوں ایک مثال سے سمجھیے، ایک اندھیرا کمرہ، اس اندھیرے کمرے میں آپ کو معلوم ہے کہ سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، دوسرے زہریلے جانور بھی ہیں۔ آپ کیسے ماریں گے؟ پہلے سانپ مارنے کے لیے لاٹھی لائیں، پھر بچھو مارنے کے لیے دوسرا انتظام کریں، زہریلے جانور کو مارنے کے لیے دوسرا انتظام کریں، بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کمرے میں ایک لائٹ آپ جلا دیجئے، ایک بلب روشن کر دیجئے، سانپ بھی بھاگ جائے گا، بچھو بھی بھاگ جائیں گے، دوسرے زہریلے جانور بھی بھاگ جائیں گے۔ ایسے ہی یہ دنیا اندھیرا، دنیا میں اندھیرا ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے۔ آپ اپنی قوم کو شکشت بنا دیجئے، اپنی قوم کو تعلیم دے دیجئے، اپنی قوم کو ایجوکیشن دے دیجئے، تمام اندھیرے خود بخود چھٹ جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے مضبوط کردار ادا کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں، وہ ہے ہماری مائیں اور بہنیں۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سنیے، آپ سمجھیے، دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ نماز کسی بھی حالت
حالت میں کسی ایمان والے سے معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے جب بھی پڑھے گا، صحت مند ہے جب بھی پڑھے گا، سفر میں ہے جب بھی پڑھے گا، گھر میں ہے جب بھی پڑھے گا، وضو کر سکتا ہے جب بھی پڑھے گا، نہیں کر سکتا ہے تیمم کر کے پڑھے گا، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے جب بھی پڑھے گا، نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھے گا، لیٹ کر پڑھے گا، چاہے جہاں بھی ہے نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ مردوں پر ایک مزید ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد مرد حضرات پانچوں وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھیں گے۔ اذان ہوگی انہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر بغیر وضو کے مسجد میں نہیں آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھروں میں آگ لگا دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ تو مردوں کے ذمہ دو ذمہ داری ہے، ایک تو نماز پڑھیں، ساتھ ساتھ مسجد میں آ کر پڑھیں۔ لیکن عورتوں کے ذمہ آپ دیکھیے کہ عورتوں کو جماعت کی نماز سے الگ رکھا گیا، جمعے سے الگ رکھا گیا، عورتوں کو جماعت کا پابند نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں فیس بک چلائیں گی، عورتیں واٹس ایپ پر چیٹنگ کریں گی، عورتیں انسٹا پر اسٹوری لگائیں گی، اس لیے ان کو جماعت سے منع کیا گیا تھا۔ نہیں، آپ بار بار جب جماعت میں حاضر ہوں گی آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ نسل کی تربیت کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ جو آپ کا وقت جماعت میں آنے کا ہے اس کو بچائیے، گھر میں رہیے، گھر میں اپنی نسل کی تربیت کیجیے، ایک باکردار نسل کی پرورش کیجیے اور ایک باکردار نسل تیار کیجیے۔ دوسری طرف آپ غور کریں کہ عورت کے دل میں شریعت نے کوئی کام نہیں رکھا ہے۔ جب تک بچے اپنے باپ کے گھر ہے، باپ کمائے گا، عورت کھائے گی، ٹھاٹ سے بیٹھ کر کھائے گی۔ جب اس کی شادی ہو گئی اپنے سسرال جائے گی، اس کا شوہر کمائے گا، آرام سے بیٹھ کر کھائے گی۔ جب اس کے بچے پیدا ہو گئے اب بچے کمائیں گے، ماں بیٹھ کر کھائے گی۔ سوال یہ ہے کہ مرد کے ذمے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش میں تم بھیگ رہے ہو، کماؤ، اس لیے کہ تمہاری عورت کھائے گی، تمہاری بچیاں کھائیں گی، تمہاری بہنیں کھائیں گی۔ دھوپ میں کھڑے ہو، پسینہ سر سے نکلتا ہے، پیروں میں جا کر بہتا ہے، لیکن کماؤ، تمہارے گھر کی عورت باہر نہیں نکلے گی۔ کوئی بھی حالات ہو، لاک ڈاؤن ہے، پولیس کے ڈنڈے چل رہے ہیں، کماؤ، روزی تلاش کرو، لیکن عورت تمہاری کھائے گی، تمہاری عورت باہر نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے ذمے نسلوں کی تعمیر کا کام لگایا گیا ہے۔ عورت اپنی نسل تیار کرے گی، عورت لوگوں کو باکردار بنائے گی۔ اگر عورت بھی کمانے کے لیے نکل گئی تو پھر نسلوں کی تعمیر کون کرے گا؟ اس لیے عورتوں کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ بڑی عظیم ہے، بڑی اہم ہے، بڑی نازک ہے، اور وہ ذمہ داری ہے نسلوں کی تعمیر، نسلوں کو تیار کرنا، نسلوں کو باکردار بنانا۔ اور صحابہ نے، صحابیات نے اسلامی دور میں ہماری ماؤں اور بہنوں نے یہ کر کے دکھایا۔ میں ایک مثال بتا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ایک محترمہ کا نام ہے حضرت حاجرہ، ایک کا نام حضرت سارہ۔ پورے ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے جہاں کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں گے۔ اگر نہیں دوڑتے ہیں تو حج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حج نہیں مانا جائے گا، عمرے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو دوڑنا ہے۔ کیوں دوڑنا ہے؟ کون سا ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے؟ ہاں دوڑو، یاد کرو کہ یہاں کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور وہ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت جس کا نام تھا حاجرہ، اس کی گود میں ایک بچہ ملا تھا اور اس بچے کو باکردار بنانا تھا، اس کی تربیت کرنی تھی۔ اس بچے کے تربیت کے مرحلے میں اس عورت کو جو ضرورت پیش آئی تھی، اس ضرورت کے لیے اس عورت نے اس جگہ پر دوڑ لگائی تھی۔ اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے، قیامت کے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے ایک نشان بنا دیا گیا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا کوئی بھی جاتا ہے وہاں سے اس کو ہو کر گزرنا ہی ہے۔ اگر اس عمل کو نہیں کرتا ہے تو اس کا حج اور اس کا عمرہ ادھورا رہے گا۔ اور وہ تربیت کیسے کی؟ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو چھوڑا حاجرہ کی گود میں۔ حضرت ابراہیم تو چلے آتے تھے ملک شام، کبھی کبھار جاتے تھے۔ جب اسماعیل کی عمر 13 سال کی ہوئی ہے، جوان
جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، ماں نے تربیت کیسی کی ہے وہ تربیت سنیے۔ حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ تربیت کرتے تو ہمارا بچہ بولتا کہ ابا جان کیا دنیا کی ہسٹری میں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ ابا جان کیا خواب کو بیس بنا کر آپ مجھے قتل کر دیں گے؟ ابا جان یہ خواب ہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ ابا جان میں آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوں، آپ میرے گلے پر چھری چلا دیں گے؟ بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کہا، ماں کی تربیت بولتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو حکم ہے نا میرے گلے پر چھری چلانے کا، آپ کاٹ ڈالیے، میرے گلے پر چھری چلا دیجئے، میں اف تک نہیں کروں گا، میں روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، چیخوں گا نہیں، پکاروں گا نہیں، اس لیے کہ میری ماں نے تربیت ہی ایسی کی ہے۔ پھر حضرت اسماعیل کی وہ نسل آگے بڑھتی ہے، اسی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے وہ صحابہ کرام کا ایک جرم ہوتا ہے جو پوری دنیا میں پہنچتے ہیں، اور دین اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شور سنائی دیتا ہے۔ تو اگر ہم عورت ٹھان لیں تو اس کی گود سے اسماعیل جیسے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کا خصوصی کردار اس میں درکار ہے۔ آپ اپنے کردار کو پلے کریں، آپ اپنے رول کو پلے کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ یوں تو ہماری بچیاں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے، جو دوسروں کے ساتھ جا رہی، بہت ساری صورتحال ہے، ہمارے کبھی تفصیلی سے گفتگو ہوگی۔ دو چیزیں جو ہماری ماں اور بہنوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز آپ اپنی بچیوں کو دینی ماحول دیں۔ سال ہو جاتا ہے، کبھی ہماری بچیوں کے سامنے آخرت کا تذکرہ نہیں آتا، کبھی اس کا تذکرہ نہیں آتا کہ مرنا ہے، قبر کے گڈھے میں جانا ہے، وہاں سوالات ہوں گے، قبر جہنم کا ایک گڑھا ہے یا جنت کا ایک سبز باغ ہے۔ کبھی ہماری بچیوں کے سامنے یہ تذکرے نہیں آتے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ کبھی ہمارے سامنے بچوں کے سامنے اب یہ تذکرے نہیں ہوتے کہ قرآن بھی ہماری کتاب ہے، صحابہ کی زندگی بھی وہ ہمارے ہیرو ہے۔ یہ تذکرے ہم نے اپنے گھروں میں بند کر دیے، ان تذکروں کو دوبارہ زندہ کیجیے۔ دوسری بات، آپ اپنی بچیوں کو وقت دیجیے، آپ اپنی بچیوں پر بے جا اعتماد اور بھروسہ نہ کیجیے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، جس ماحول میں بھی رہیں، کوشش سے کریں آپ کے بچے آپ کے ساتھ۔ اگر وہ اسکول کا ہوم ورک کرتی ہے تو آپ اسے تنہا موبائل کے ساتھ نہ چھوڑیں، آپ ایسی کامن جگہ پر اسے بیٹھائیں جہاں آپ کا بھی گزر ہو، گھر والوں کا بھی گزر ہو، تاکہ وہ اخلاق کے اعتبار سے کسی شیطان کا شکار نہ ہو، کسی غلط عمل کا شکار نہ ہو۔ آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، آپ آگے بڑھیں تو اسلام کی کشتی جب بھی مجھار میں پھنسی ہے، مسلمانوں پر جب بھی آفتیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، ایسا لگنے لگا کہ شاید اب یہ امت کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسے موقع پر عورتوں نے ایک شاندار عظیم الشان بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ آپ بھی آگے آئیے، اور یہ دور محتاج ہے اس بات کا کہ آپ اس آخری دور میں امت کی بچیوں کا ایمان بچا لیں۔ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ارتداد کا فتنہ بھی جڑا ہوا ہے، تو اس ہوشیاری کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گے، اور پھر ہم اچھی سے تربیت کریں گے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس بدلتے ہوئے حالات میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جوش کے ساتھ ہوش نہ ہوئیں۔ تیسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہ پائے۔ اور چوتھی ذمہ داری ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے، وہ علم، تعلیم، ایجوکیشن۔ ہم اپنی نئی نسل کو آگے بڑھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔